بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر دیا تھا، مگر دونوں میں خوشگوار تعلق قائم نہ رہ سکے، اس لیے حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں کئی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دینے کی خبر دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے اس جاہلی رسم کو آپ ہی کے ذریعے ختم کروایا، اور پردہ کی آیتیں بھی ان کے سبب نازل ہوئیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری کے فن سے واقف تھیں۔ یہ اپنے ہاتھ کے فن سے روزی کما کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زینب سے زیادہ پرہیزگار، سچ بولنے والی، سخاوت کرنے والی اور اللہ کی رضا طلب کرنے والی کسی عورت کو نہیں دیکھی۔ ان سے کئی حدیثیں منقول ہیں۔ انہوں نے 53 سال کی عمر پا کر سن 20 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ دانت اللہ کی نعمت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالی وہ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر دوسرے نئے دانت دیتے ہیں جو پہلے دانتوں سے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، میت کا قرض ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو اور مال کی خواہش ہو اور مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اپنے علم پر عمل نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا۔ فائدہ: جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی جانکاری کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالی ضرور تمہیں اس کی خلافت عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، پس تم دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ نمبر 8،
آخرت کے بارے میں، جنت کی نعمتیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقرب بندوں کے لیے جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی ہو۔ یہ سب ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اور وہاں کبھی وہ بیہودہ اور بری بات نہیں سنیں گے، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔